هدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ اب ہم عربی گرامر کے حوالے سے دوسرا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اسم کی تعریف اور اس کی پہچان۔ اسم کی تعریف آپ سنتے آ رہے ہیں، کسی چیز، کسی شخص یا کسی جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، لیکن یہ اردو میں اینی تھنگ اور انگریزی میں اینی تھنگ، اینی پرسن، اینی پلیس از کالڈ ناؤن۔ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن عربی میں جب ہم یہ کہتے ہیں اسم کی تعریف اور اس کی پہچان، تو تعریف میں ہم مزید اس کے دو جز بناتے ہیں، ذاتی ہو یا صفاتی ہو۔ یہ ایک اضافہ کرنا ہوتا ہے ہمیں۔ ذاتی نام وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کسی چیز کا نام لیں، اس کی شکل، اس کا ڈھانچہ، اس کا ہیلولہ، اس کی شیپ آپ کے سامنے آ جائے، بلا شبہ وہ سامنے موجود نہ بھی ہو، پھر بھی آپ کو پتہ ہو کہ یہ اسم ذاتی نام ہے۔ لیکن صفاتی وہ ہوتا ہے جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کافر ہے، ظالم ہے، عابد ہے، حامد ہے، یہ صفاتی نام ہیں، تو یہ بھی اسم کہلاتے ہیں۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بچے کا نام عبداللہ ہے اور اس کی صفت بھی عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، تو نام بھی صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور صفت بھی نام کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے بھی نام ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ اس میں اضافہ اس لیے کیا، ذاتی اور صفاتی میں اس لیے اضافہ کیا کہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ کو ذاتی نام سے کوئی حلولہ ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، تو کیا پہچانے اللہ کو؟ تو اللہ اپنی صفات سے اپنی پہچان کروا رہا ہوتا ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ صفاتی ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ عموماً ایک اشکال ہے، اس اشکال کو بھی ہم نے دور کرنا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ مارکر ہے، تو میں یہ کہتا رہوں مارکر ہے، مارکر ہے، مارکر ہے، مارکر ہے، تو نہ لیا نہ دیا، نہ کچھ فائدہ حاصل کیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، تو پھر ذاتی نام لیتے رہے بھئی، نہ آپ نے اللہ سے التجا کی ہے، نہ معافی مانگی ہے گناہوں کی، نہ اس نے آپ کو معاف کیا، تو کیا اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس چیز کی حد تک پہنچنے کے لیے ہمیں ذاتی اور صفاتی کا اضافہ کرنا پڑا۔ ویسے یہاں آ کر ایک اور دلچسپ بات ہوگی، اگر تو کوئی جاندار شخص ہو، اس کا ذاتی نام ہو اور صفاتی نام بھی اس کا ہو تو ٹھیک ہے، مانا جائے گا، لیکن بے جان چیز کا ذاتی نام تو ہے، اس کی صفت کیا ہوگی؟ اس کی صفت سے ہم اس کو نام کو پہچان لیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں پینسل تو نہیں ہے، میرے ہاتھ میں مارکر ہے، مارکر سے میں اس کی صفت سے اس کو کہتا ہوں اس کا نام ہے مارکر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم بن جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں جب ہم ذاتی اور صفاتی کی تعریف تک پہنچے تو ہم اس کی پہچان کیسے کریں؟ پہچان کرنے کے لیے میں کسی دکان پہ گیا، وہاں جا کر میں نے ان سے صابن مانگ لیا، میرے سامنے ورائٹی آ گئی، میں کیا کروں؟ بے شمار ورائٹی ہے، کپڑے دھونے کا صابن بھی ہے، برتن دھونے کا صابن بھی ہے، مجھے تو نہانے کا چاہیے تھا۔ جب تک میں اس کو مخصوص نہیں کرتا اس وقت میں اس کو استعمال میں نہیں لاتا۔ میری بات سمجھ آئی ہے سر؟ کہ میں استعمال میں نہیں لاتا،
اور استعمال میں لانے کے لیے مجھے اس کو خاص کرنا ضروری ہوگا. تو میں کہوں گا کہ یہ پہچان کے اعتبار سے میں نے اس کی وسعت دیکھی ہے کہ وہ کتنا پھیلا ہوا ہے. جب میں نے اس کا پھیلاؤ دیکھا تو اس کے بعد مجھے اس کے دو جز بنانے پڑے. ایک کو میں نے کہا یہ نکرہ ہے اور ایک کو میں نے کہا یہ معرفہ ہے. نکرہ میں نے عام کو کہہ دیا اور معرفہ میں نے خاص کو کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے جسے ہم آپ کے سامنے پڑھا رہے ہیں. اگر یہ تعلیم ساتھ آ جائے اس ہماری زندگی میں تو یہ اور نکھار پیدا کر دے گی. نکرہ سے مراد عام ہے اور اس کی پہچان اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ذاتی نام لیتے ہیں کتابن تو یہ ذاتی نام ہوگا، اور اگر ہم اس میں کوئی صفاتی نام کا اضافہ کریں تو یہ صفاتی نام صالحن ہوگا. اور اس کی پہچان کے اعتبار سے اس کا اعراب تنوین لے کے آ رہا ہوگا. تنوین سے مراد یہ ہے جس میں غنہ کی آواز آ جائے. بند، جنگ، غنہ کی آواز آ گئی ہے، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. دو پیشوں سے بھی، دو زبروں سے بھی اور دو زیروں سے بھی. اور اگر ہم اسے معرفہ کرنا چاہیں تو دیکھیے ہم معرفہ کر لیں تو الکتاب الف لام شروع میں لگائیں اور تنوین کو ختم کر دیں. اس کا مطلب ہے الف لام اور تنوین کبھی ایک ساتھ نہیں آ سکتی. اور یہاں دیکھیے جب ہم صفاتی نام کو معرفہ میں لے کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الصالح. اب یہاں ایک پڑھائی کے اعتبار سے ہمارے سامنے ایک قاعدہ آ رہا ہے کہ یہاں جب ہم نے کسی ذاتی نام کو معرفہ کیا ہے تو الکتابو بن گیا ہے. یہاں جو آپ نے الف لام لگایا تھا پڑھنے کے لیے اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے. اور یہاں دیکھیے جو پڑھنے کے لیے معرفہ کرنے کے لیے آپ نے الف لام لگایا تو وہ سائلنٹ ہو گیا ہے. الصالح. اب اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے تجویدی اعتبار سے ہمارے ہاں حروف تہجی 28 ہوتے ہیں. 28 حروف تہجی میں 14 شمسی ہوتے ہیں اور 14 قمری ہوتے ہیں. والشمس والقمر بحسبان کے والے سے 14 شمسی ہوئے 14 قمری ہوئے. جب بھی کوئی لفظ شمسی حرف سے شروع ہو جائے گا تو اس کا الف لام جو آپ نے معرفہ کے لیے لگایا وہ سائلنٹ ہو جائے گا. اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تشدید آئے گی. لفظ کے پہلے حرف کے اوپر تشدید آئے گی. اور جب قمری سے شروع ہوگا تو اس کا لام جو ہے الف لام لگایا وہ حرکت میں آ جائے گا. اس کو یاد رکھنے کے لیے بہت آسان بات آپ کے سامنے رکھوں. اگر میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ دوں، حق کا خوف عجب غم ہے، تو یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ 14 ہیں اور یہ سارے قمری ہوں گے. ان کے علاوہ شمسی ہوں گے. اب یہ بات ہمارے سامنے نکرہ سے معرفہ بنانے کے دوران آئی ہے کہ ہم کسی لفظ کا معرفہ کرنے کے لیے الف لام کو حرکت دے دیتے ہیں، کہیں سائلنٹ کر دیتے ہیں. ایک بات ہماری مکمل ہوئی نکرہ اور معرفہ کے حوالے سے. اب دیکھیں معرفہ کی کچھ اقسام ہمارے سامنے ہیں جو ہم یہیں بیان کر دیں. وہ کتاب میں بھی اسی ترتیب سے آئی ہیں، لیکن ان کا جو استعمال ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہوگا. تو معرفہ جسے ہم کہتے ہیں خاص کرنے کے لیے اس کی 7 اقسام ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ہم کہتے ہیں معرفہ، یعنی الف لام لگا کر ہم نے کسی لفظ کو معرفہ کیا تو اس کی پہلی قسم آئی ہے معرف باللام. الف لام لگایا تو معرفہ ہو گیا.
اور دوسری قسم ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوں، ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیں وہ خاص ہو جائے گا۔ دوسری قسم میں ہم دیکھتے ہیں اس میں اشارہ، اس میں اشارہ، حاضہ میں، اس میں اشارہ میں جو اس کا سائن عربی میں ہے وہ حاضہ ہے، حاضہ ذالکہ، اس میں قریب بھی آ جائے گا، بعید بھی آ جائے گا۔ حاضہ اس میں قریب ہے اور ذالکہ بعید ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگلے اسباق میں آ جائے گی، لیکن اس عنوان کے اعتبار سے ہمیں صرف اس میں معرفہ کی اقسام آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ بات معرفہ کی آئی ہے۔ نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ضمیر۔ ضمیر میں پروناؤن ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں۔ پروناؤن کسی اسم کی جگہ بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس پروناؤن کی بڑی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی وجہ سے قرآن مجید 30 پاروں میں ہے۔ حامد کراچی گیا، وہ واپس آ گیا، وہ اس کی جگہ پر، حامد کی جگہ پر ضمیر کہلائی، جسے آپ پروناؤن کہتے ہیں۔ اگر میں ایک جملہ بولوں حامد کراچی گیا، وہ واپس آیا، وہ نہ کہوں حامد کراچی گیا، حامد واپس آیا، حامد نے کھانا کھایا، حامد نے کپڑے بدلے، حامد سو گیا، یہ اچھا لگ رہا ہے؟ یا حامد کراچی گیا، وہ واپس آیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے کپڑے بدلے اور وہ سو گیا، یہ زیادہ اچھا ہوا؟ وہ تو آکورڈ لگ رہا ہے، بار بار حامد کا تذکرہ آ رہا تھا۔ یہ جو ضمیر ہے، یہ اس کی وجہ سے قرآن مجید تا دم قیامت زندہ ہے کہ ضمیر اس نام کی جگہ پر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ ضمیر پروناؤن کا استعمال قرآن میں نہ ہوتا تو پھر یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام آ رہا ہوتا، یا صحابہ کا نام بار بار آ رہا ہوتا، ہمارے لیے کتاب ہی نہ اٹھائی جاتی، اور پھر ہم یہ کہتے کہ یہ ان کا نام تھے، ان کے حد تک ہی محدود رہا، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اس میں۔ کتنی بڑی اہمیت ہے ضمیر کی۔ اس کو ہم جن علامات سے ابتدائی طور پر پہچانتے ہیں وہ ہو ہے یا ہا ہے۔ ابتدائی طور پر ہم ان کو یوں پہچانتے ہیں، اس کی تفصیل اگلے اسباق میں آ جائے گی۔ اسی طرح نمبر 4 میں دیکھیے، اس میں موصولہ۔ موصولہ میں بات کو جوڑنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم موصل نہیں کہتے، جس سے یعنی لکڑی میں سے بجلی نہیں گزرتی، وہ غیر موصل ہے، لوہے میں سے بات گزر جاتی ہے، وہ موصل ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے جو سائن قرآن مجید دے رہا ہوتا ہے وہ اللہ زی دے رہا ہوتا ہے، اس کی جمع میں اللہ زینہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے 5ویں قسم میں ہم آ رہے ہیں، اس میں منادا۔ یہ اور اہم بات ہے، جب ہم کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں، منادی دے رہے ہوتے ہیں، آواز دے رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، اسے ہم منادا کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ منادا کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کو منادا بنانے کے لیے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی عام آدمی ہو تو آپ کہتے ہیں رجلن، عام آدمی ہے۔ جب آپ اس کو بلا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ شروع میں لگائیں گے یا حرف ندا بن جائے گا یا رجلو بن جائے گا۔ اب یہ منادا ہو گیا۔ اب اس کے 2 جز ہو گئے، ایک حرف ندا ہو گیا اور ایک منادا ہو گیا۔ منادا چونکہ آپ نے پکارا ہے، اب وہ خاص ہو گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو دیکھیے۔ اور اگر نکرہ کی بجائے کوئی معرفہ آدمی ہے، خاص آدمی ہے، تو اس کے اعزاز میں فی الحال اتنا ہی سمجھ لیں کہ آپ کہتے ہیں الرجل، تو آپ اس کے شروع میں یا ایہا لگائیے۔ یا ایہا الرجل، اب یہ خاص ہو گیا۔ تو اس کو بھی وہ اس میں معرفہ کی اقسام میں شامل کرنا ہے، یعنی بے شک اس کے 2 جز ہوں، حرف ندا اور منادا ہوں، لیکن یہ منادا جو ہے جسے آپ خاص کر رہے ہیں وہ معرفہ ہوتا ہے۔
نمبر 6 میں دیکھتے ہیں اس میں علم ہم ذات کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. کسی شخص کا نام ہو وہ خاص ہوگا. یہاں تک کہ آپ دیکھیے اس سے بڑی میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی تنوین سے لکھا جاتا ہے وہ اس میں علم ہے وہ خاص لیکن لکھا تنوین سے جاتا ہے. اس کو علم کہتے ہیں. ذاتی نام جو بھی ہوگا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اگر اس کو آپ معرفہ کرنے بیٹھ گئے تو کہیں اللہ کا نام نہ بن جائے. اللہ کے سارے نام الف لام سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نام وہ تنوین سے ہیں. یہ بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اس میں علم جو ہوتا ہے وہ ذات ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ علم نہیں ہے اس لیے ہم نے جنت کو بھی الجنت سویٹ ہاؤس بنا لیا ہے. حرم علم ہے الحرم کر دیا ہے. بہرحال عجیب سی بات ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیے اس کی 7ویں قسم جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں مضاف. اس کو اب ہم پینڈنگ کر رہے ہیں. جیسے ہم نے اضافی حالت کو نہیں بتایا اسی طرح ہم اضافی مضاف کو بھی پینڈنگ کر رہے ہیں. تو اس لیکچر میں اس سبق میں ہم نے اس میں اسم کی تعریف اور اس کی پہچان سیکھی ہے اور اس میں ہم نے ذاتی اور صفاتی کا اضافہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کی وسعت دیکھتے ہوئے نکرہ اور معرفہ. نکرہ کسی عام چیز کو کہتے ہیں, معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں. نکرہ کی پہچان اس کا اعراب تنوین ہو. جب ہم اس کے اعراب تک آئے تو اب تک کی ہماری پڑھائی میں جو ہمیں فائدہ ملا وہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب کو حالت کے اعتبار سے فاعلی دیکھا اور نکرہ دیکھا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا ترجمہ سیکھیں تو ہم کہیں گے فاعلی کو ہم نے نے سے اور نکرہ کو ہم کسی سے یا کسی کوئی ایک سے. یہاں تک ہماری معلومات پہنچ گئی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ کرواتے چلے جائیں گے. تو اس میں ہم نے اس کے بعد 7 معرفہ کی 7 اقسام آپ کو سکھائی ہیں. ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اچھی طرح معلوم ہو جائیں مرب لام, اس میں اشارہ, اس میں ضمیر, اس میں منادہ, اس میں موصولہ اور اس میں علم اور مضاف. تو یہ ہمارا دوسرا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہے.